کام نہیں کر رہی. جوڈیشری کے حوالے سے ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کا رستہ نہیں روکا جا رہا؟ چلیں میں رانا صاحب سے یہ سوال میں کر لیتا ہوں. رانا صاحب، میں پچھلے 2 دن سے نا ایک پریکٹس کر رہا ہوں اور میں اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ مجھے 100% یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہیں؟ دیکھیں، جو ابھی جو قانون جو ہے اس کے مطابق بالکل وہ ہیں، اور یعنی کہ جو کرنٹ جو سچویشن ہے اس میں بالکل اسی طرح ہی ہے. اس میں اس وقت تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی جو قانون ہے اس کے مطابق یہ ہے، اس کے بارے میں کیا مطلب ہے اس بات کا سر؟ بالکل اسی طرح ہی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت کوئی ایسی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ منصور صاحب جو ہیں چیف جسٹس نہ بنے اس ملک کے. ابھی جو چلے اس کو اصولی خان صاحب، یہ الجہاد ٹرسٹ کیس ہے، یہ الجہاد ٹرسٹ کیس ہے. اس کے تحت جو سینیورٹی پرنسپل بنایا گیا ہے، ویسے آئین میں یا قانون میں سینیورٹی پرنسپل نہیں ایگزسٹ کرتا، لیکن کیونکہ عدالتی نظیر موجود ہے اور اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہو رہا ہے. ابھی تو ہائی کورٹ میں ریسنٹ جو آپ دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ بھی تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا، تو عالیہ نیلم صاحبہ کو 3رے نمبر سے اٹھا کر چیف جسٹس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا ہے. تو بالکل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی چیف جسٹس بننے میں مجھے کم از کم کوئی رکاوٹ دکھائی نہیں دے رہی اس وقت تک بھی، اور آنے والے وقت میں بھی. وہ بالکل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس ملک کے چیف جسٹس بنیں گے. اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ شبہ اپنے ذہن سے نکال لے. اس وقت خدائی دعویٰ تو میں کر نہیں رہا، کل ہو سکتا ہے میں بھی زندہ نہ رہوں دیکھنے کے لیے، یا کوئی اور شخص زندہ نہ رہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس وقت تک کوئی ایسی نہ کوئی پلاٹ تیار ہو رہا ہے، نہ کوئی ایسی کوئی عزائم ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے نہ لایا جا سکے. ہاں کچھ شبہات اس لیے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو رولز کو امینڈ کرنا ہے، جو کمیٹی تشکیل دی تھی، جو رولز پروپوز کیے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، ان کے اوپر غور و خوض کے لیے 13 سپٹمبر والا اجلاس ہوگا. اس کے میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا وہ رولز ایکسیپٹ ہوتے ہیں. اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 3 ججز کا پینل ہوگا یا اکیلے ہی چیف جسٹس جو ایک ہی جج ہیں وہی چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے. نہیں مہدر پنچوتا صاحب، آپ لوگوں نے شک و شبہات کا اظہار کیا، تسلی ہوگی سر آپ کی، اب تو کوئی شک نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو عدلیہ ہے اس کے اوپر حملہ ہے، آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا ذرا آئین تو پڑھے نا، اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے ریاست کے 3 ستون ہیں. کیا ہے جی؟ عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ. اب آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد اس ٹائم کے اوپر بڑھانا، جہاں پر ریویو جو ہے وہ دائر کیا گیا ان کی طرف سے، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، اور الیکشن کمیشن اس وقت بھی منمانی کر رہا ہے اور یہ ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. ایک جملہ انہوں نے نہیں بولا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے، بلکہ یہ تو کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ غلط فیصلہ ہے. مریم نواز صاحبہ نے ادھر سے ریمارکس دینا شروع کر دیے، اسی طرح سے اور آئے، تارڑ صاحب آئے، فلانا آ گیا جی، فوراً انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ بڑا غلط ہے اور جج سارے مل گئے. یعنی جو جج انصاف دے ملک کے اندر وہ مل گیا ہے، اور جو ان کے مطابق چلے وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تعداد اس وقت بڑھانا، ہائی کورٹ میں اگر آپ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ ہی 60 ججز کی وہاں پر سٹرینتھ اوورال تعداد ہے، لیکن 23 ابھی بھی وہاں پر سیٹیں خالی ہیں. تو کیوں خالی ہیں؟ باقی ہائی کورٹ میں بھی آپ چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، اور لوئر جوڈیشری کے اندر بھی اس موقع کے اوپر کیونکہ بدنیتی ہے، وہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے 8 فروری کو، اسے کسی نہ کسی طریقے سے کور کرنا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے، ہم نے درخواست دی 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کی، وہ پینڈنگ ہے، اور دیگر ہماری درخواستیں پینڈنگ ہیں. اچھا، وہ نہیں سنی جا رہی، وہ نہیں لگائی جا رہی. رانا صاحب، دھرنا کیس و فیض آباد، رانا صاحب کی گفتگو سنیں جہاں سر، پر وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بلاول صاحب والا مقدمہ ہو، بلاول صاحب کے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقدمہ وہ اٹھا لیا جاتا ہے. جہاں پر انہوں نے دیکھنا ہونا کہ یہ منال ریسٹورنٹ ہے، یہ ٹھیک جگہ پر نہیں بنا، فوراً اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن جہاں پر اس ملک کے شہری انصاف کے لیے دیکھ رہے ہیں عدالت کی طرف، وہاں وہ درخواستیں نہیں لگائی جاتی. اور رانا صاحب کی بات سنیں سر، ججز کی تعداد بڑھا کر یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا پورا ملک ان کے مطابق چلایا جائے، نہ کہ آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. جی دیکھیں تنقید تو آپ جو مرضی کر لیں، بات یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آج اس کی سب تعریف کرتے ہیں. کون لے کے آیا؟ ہم لے کے آئے. اس سے ٹرانسپیرنسی بڑی، سو موٹو کے لحاظ سے ٹرانسپیرنسی بڑی، آپ کے بینچ بنانے کی تشکیل سے ٹرانسپیرنسی بڑی. اس کی بھی یہ تنقید کر رہے تھے، آج کہتے ہیں بڑا اچھا ہے جی. یہاں ابھی جو انہوں نے کہانی سنائی کہ کیس نہیں سنے جا رہے،
تو جب جج بڑھ جائیں گے تو یہ کیسز بھی سنے جائیں گے. مقصد یہ کہ نہیں وہ دیکھیں نا 6 اور جب آ جائیں گے تو اوور آل جو بیک لاگ ہے اس کو کم کیا جائے گا. اب آپ کبھی بھی کوئی ریفارم کریں گے آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں کیونکہ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی حکومتی معاملہ چل رہا ہے کہ یہ جی اس کے لیے کیا جا رہا ہے یہ ویسے کیا جا رہا ہے. بہرحال جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ سوال کہ سپریم کورٹ میں کیوں, دیکھیں سپریم کورٹ آپ کی سپیریئر کورٹ ہے, پاکستان کی پوری جورسڈکشن رکھتی ہے, پاکستان لیول کے کیسز ہوتے ہیں تو میرے خیال سے پازیٹیو چیز ہے. اسپن آپ اس کو جو مرضی دے دیں لیکن اس کا بھی فائدہ لانگ ٹرم میں جوڈیشری کو جوڈیشل نظام کو ہوگا اور اس پہ کوئی بحث نہیں کر سکتا کہ اس کا لانگ ٹرم فائدہ جوڈیشل نظام کو نہیں ہوگا. حسن ایوب صاحب ایکچولی ٹائمنگ کی وجہ سے سر بہت شک پیدا ہو رہے ہیں. حسن صاحب جناب حسن صاحب کو جواب دینے دیں. جی سر دیکھیں پہلے تو نعیم حیدر صاحب نے جو بات کی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 8 فروری کے انتخابات کے اوپر, تو ان کو معلوم ہے کہ اب آئین اور قانون کے مطابق ملک چلانے کی بات کر رہے ہیں. تو آئین کے مطابق تو جو ایک ہی یونیک فورم ہے جہاں پر انتخابی تنازع جانا ہے, پہلا فورم ہے وہ الیکشن ٹریبیونل ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا, لیکن یہ پھر آئین سے بڑھ کر مانگتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے 184(3) کے اندر جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دے سپریم کورٹ. یہ وکیل ہیں, یہ ان کا حال ہے. اب آئین سے انحراف کا سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ آپ آئین سے ہٹ کر کام کریں کیونکہ ہماری درخواست ہے وہ لگ نہیں رہی. بھائی کیوں لگے, آپ لاڈلے ہو, آپ نے بھی آئین کے مطابق چلنا ہے نا. لاڈلے ہوتے جیل میں نہ ہوتے, ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے نا, تو چلائیں پھر آئین کے مطابق. اچھا ایک بات, لاڈلے ہوتے 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس حملہ, دوسری جو آپ سوال کر رہے ہیں, آپ جو ٹائمنگز کی بات کر رہے ہیں, عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ خان صاحب کی حکومت نہ ہٹائی جاتی. جواب دے دوں, انہوں نے سوال بھی کیا ہے مجھ سے. نہیں صاحب میں ایڈ کرنا تھا نا, آپ نے مجھے مخاطب کیا. آپ ٹائمنگ کی جو بات کر رہے ہیں اپنی باری پر ان کو کر لو, مخاطب کرو, بسم اللہ کرو, میں نہیں روک رہا آپ کو. دیکھیں جو ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں تو اسمبلی کیا فنکشنل نہیں ہے, کیا پارلیمنٹ فنکشنل نہیں ہے؟ جب پارلیمنٹ فنکشنل ہوتا ہے تو یہ چوائس اور یہ چوز کرنا یہ پارلیمنٹ کی سوابدید ہے, کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا پارلیمنٹ کو. آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, رستہ روکیں, اگر نہیں روک سکتے تو پھر یہ پاکستان کی عوام کی رائے ہے. بہت بہت شکریہ. جہاں تک بات آگی جی, بہت بہت شکریہ.